بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد محسن اور آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مقدس مقامات کی چابیوں کے بارے میں ذکر کریں گے، یعنی خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی۔ جانیے مقدس ترین مقامات کی چابیوں کے پیچھے چھپی وہ معجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی۔ اگرچہ سعودی فرمانروا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں، اور اس کے پیچھے ایسی کہانی موجود ہے کہ سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھی۔ ناظرین، جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا دروازہ مقفل تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لی اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضرت عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو حضرت عثمان ششدر رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔